مریم صاحبہ آپ بھی کہیں گی کہ آپ کوئی سرپرائز ہوئی ہیں یا آپ کہیں گی کہ اب اور کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے؟ دیکھیے سرپرائز تو تب ہونا چاہیے تھا نا جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بھی وہی عزت اور وہ ایک جیسے ماضی میں ہوتا تھا نا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, کسی بھی عدالت نے فیصلہ دے دیا, ماتحت عدالت نے بھی, تو اس پر ہر صورت عمل ہونا ہے. لیکن پچھلے 2 سالوں میں تو ایک روایت بن گئی ہے نا, فیصلے دیے جائیں جو نہیں اچھے لگ رہے ان پہ نہیں عمل کیا جاتا, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اس وقت کی ریاستی یا اس وقت کی حکومتی پالیسی کیا ہے تو اس کے مطابق ایکٹ کیا جاتا ہے. اگر تو عدلیہ نے اپنے لیے سٹینڈ لیا ہوتا اور اس پہ سٹینڈ لے کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہوتا کہ نہیں بھائی ہماری بھی ایک رٹ ہے, ہمارے فیصلوں کی کوئی عزت ہے, فیصلوں کو نگیٹ کرنے کی کوئی وجہ بتائیں, کوئی نگیٹ کرے گا اس پہ توہین عدالت لگے گی. جج صاحب کو دیکھیے, ثاقب بھائی بھی بتا رہے ہیں, ہمیں بھی معلوم ہے, ہم سب دیکھ چکے کہ وہ آ کے گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ان پولیس والوں کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی شروع نہیں کرتے, وہ ایک ایگزامپل قائم نہیں کرتے کہ اب جو ہمارے آرڈرز پر عمل نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. آپ ایک پولیس کسی بھی کیسز میں ہم نے دیکھا, یہی 26 نومبر کو جو گرفتار کیے گئے, جو 26 نومبر کے مقدمات ہیں, ان میں کئی کیسز میں ایسا ہوا کہ انہی ججز کی جانب سے, خصوصی عدالتوں کی ججز کی جانب سے جو آئیوز تھے, تفتیشی تھے کیسز کے, ان کو نوٹسز کیے گئے, ان کو ایک شو کاز دیا گیا, لیکن اس سے آگے کچھ نہیں ہوا. تو جب آپ خود ہی اپنے پاس جو موجود ایک پاور ہے اس کو استعمال کر کے اس کو ایکسرسائز کر کے ایک مثال نہیں قائم کرتے, تو پھر یہ بیچارے لوگ سہم کے آپ کی عدالتوں میں ہی بیٹھیں گے, اور پھر حالت یہ ہے کہ وہاں سے بھی پولیس ان کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے. تو بنیادی حقوق کے طرف تو میرا خیال ہے ہمیں جانے کی اس ٹاپک کی طرف ضرورت ہی نہیں ہے, ان پہ کتنی ایک عمل ہو رہا ہے. بالکل. اب ثاقب صاحب 190 ملین کا جو کیس ہے چل رہا ہے, جی 7:50 ہوئے ہیں اور اس وقت بھی چل رہا ہے. اور میرے لیے حیران کن معاملہ یہ ہے کہ جب جنوری میں کچھ 3 کیسز کے فیصلے آئے تو رات کو 9, 10, 11 بجے تک سماعتیں ہوتی تھیں اور شدید سردی, ایک بڑا ہال, آپ اندازہ لگا رہے ہیں اس وقت اسلام آباد کی سردی اور پنڈی کی کہ بڑا ہال ہے, وہاں کوئی انتظام نہیں ہے. تو اس سردی میں وہ کہتے ہیں نہیں آپ جاری رکھیں. ابھی وکیل صاحب بتا رہے تھے, فیصل چودھری صاحب کے جج صاحب کو ہم نے کہا ہے 3:30 بجے کا ٹائم ہے کورٹ ٹائم, تو آپ اس کے بعد کیوں عدالت لگا رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں آگے چلانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پچھلے ٹرائلز آئے تھے تو اس وقت جسٹس بابر ستار, جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب ججز نے بڑے سیریس سوالات اٹھائے تھے کہ 3:30 کے بعد آپ ٹرائل کو کیوں چلا رہے ہیں. ٹرائل ایک ہوتا ہے روٹین کی ایک کاروائی ہے, آپ نے روزانہ کرنی ہے, ہر چوتھے دن کرنی ہے, تو ٹرائل کو آپ 3:30 کے بعد کیوں چلا رہے ہیں, کیا وجہ ہے, کیا آپ کے ایمرجنسی لگی ہوئی ہے؟ ثاقب صاحب ایسے سوال پوچھ رہے ہیں درد ڈال کے آواز میں, جیسے پتہ نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا جلدی ہے. آگے گلو تو وہ ابھی بھی چل رہا ہے اور اس میں بالکل آخری مرحلہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے وکلا کے دلائل چل رہے ہیں, اور وہ اگر آج مکمل ہوتے ہیں تو اگلے کل بھی, پرسوں بھی, کسی وقت بھی, مطلب آئندہ چند دن میں فیصلہ آ جانا ہے. Are you expecting anything but the usual? Let me put it this way کہ اڈیالہ جیل میں جتنے بھی اب تک ٹرائلز ہوئے ہیں تو فیصلے سب ایک ہی طرف گئے ہیں. سر ایک ہی طرف گئے ہیں تو یہ بھی اسی طرف جائے گا. سب کو پتا ہے سزا ہونی ہے, بس یہ نہیں پتا کتنی سی ہونی ہے, اور یہ نہیں پتا کیا فرق پڑتا ہے. ایگزیکٹلی اس سے بھی کیا فرق پڑتا ہے. اور آپ خود ہی ہم بات کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی مقدمہ چل رہا ہے, جس طریقے سے کیا جا رہا ہے پتہ نہیں وہ مقدمہ چلانے والے عمران خان کے بہت زیادہ فیور میں ہیں یا جو پلان کرتے ہیں ان کی بہت ہمدردی ہے ان کی طرف, گاڈ نوز واٹ, مجھے نہیں پتا کہ یہ پلاننگ کس کی ہے. مگر بہرحال اب جمعے کا دن کہا جا رہا ہے اگین کہ ہو سکتا ہے فیصلہ جمعے کو آ جائے. تو اب دیکھنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو کہ اگر میں پہلے بھی یہ بات کہتی رہی کہ اس مقدمے میں اگر اس کو جینوئنلی چلایا گیا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ٹھوس ریزن ملتی پروسیکیوشن کو کہ یہ وجہ ہے, اور پھر جج صاحب بھی نتیجے پر پہنچتے. لیکن اگین جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اس کے بعد یہ بھی ٹرائل کی وجہ سے مقدمہ اور اس کی سزا سسٹین نہیں کر سکے گی ہائی کورٹ میں جا کے, اور پھر وہی ہوگا جو باقی مقدمات کے ساتھ ہوا. اس سے پہلے 5 دنوں میں 3 فیصلے اسی طرح سنائے گئے تھے, ہم نے دیکھے تھے الیکشن سے پہلے. سر نئے ججز بھی اپوائنٹ کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بہت ایکٹیو ہے, اور روز اخبارات میں بہت سے نام بھی آ رہے ہیں. تو پہلے ہمیں یہی بتایا جاتا تھا اور الزامات لگتے تھے کہ ہمارے سارے جو ججز ہیں وہ 1 یا 2 لا فرم سے آ رہے ہیں. تو اب تو میرے خیال میں بہت پازیٹیو چیز ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے جاننے والے جو ہیں وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں, مطلب کہ ورائٹی آ گئی. نہیں, آئی مین آئی تھنک اٹ شوڈ بی اپریسیٹڈ. بہت سے لوگ آ رہے ہیں, مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف والے بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں, PMLN نے پنجاب میں بہت ریکمینڈ کیے. آج اطلاعات تھیں کہ
सिंध से भी बहुत ज्यादा रेकमेंड हो रहे हैं, सीनियर सियासतदानों के जानने वाले, उनकी भी लॉ फर्म्स भी बड़ी निकल आई। मुझे तो पता है अब चला के कितने सियासतदानों की लॉ फर्म्स भी हैं। असल मसला ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। अब 21 दिसंबर को जो मीटिंग होनी है उसमें बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि अब वो जो नाम आ चुके हैं अब वो खत्म होंगे, नए वही नाम बेशक अगर भेजने हैं उन्होंने, तो जो रूल्स बने हैं या रूल फाइनलाइज होंगे 21 दिसंबर को, क्योंकि प्रपोज रूल्स हैं अभी जो बने हैं, तो उसके तहत उनको भेजना है। उसमें एक फॉर्म फिल करना है पूरा, उसमें डाटा देना है आपने, आपके कितने केसेस किस किस कैटेगरी के थे, जजमेंट सारा, एफिडेविट साथ देना है, नॉमिनेशन जो मेंबर जो है वो नॉमिनेट करेगा वो सारा कुछ ये साथ देगा और उसके बाद नॉमिनेट कर सकेगा। इस रूल्स में 3-4 चीजें बड़ी ही अहम है। एक तो उन्होंने लिखा है कि किसी बंदे को अगर वकील को आपने जज के लिए सिलेक्ट कर लिया तो उसका मेडिकली, फिजिकली, मेंटली टेस्ट होगा। तो ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे यहाँ इसमें आप क्यों हंस रहे हैं? नहीं, मसला ये है कि हमारे यहाँ बड़ी चीजें फेयर तरीके से बाज़ औक़ात नहीं होती। माजी में इसी तरह जो गवर्नमेंट के जो मेंटल टेस्ट किसने करना है? वेरी क्विकली बिकॉज़ आई हैव टू गो टू वक्त। बिल्कुल, सिर्फ इसी में बात करूंगा। तो जो टेस्ट होते हैं माजी में हमने देखा कि शहबाज गिल और दूसरे तीसरे केसेस में वो इसी तरह ही रिपोर्ट आ जाती थी, पता चलता था कि ये क्या है जनाब, उन्होंने चेक नहीं किया। तो ये बहुत सीरियस किस्म के सवालात होंगे कि एक बंदा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है लेकिन उसका मेडिकल में कुछ हो जाए तो फिर। जी मरियम साहब, वेरी क्विकली, यू जस्ट हैव 30 सेकंड्स और सो टू स्पीक। देखिए ये जो जजेस लगने हैं अब तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी तो रूल्स बनेंगे और रूल्स के बाद ही आगे चलेगा ये सिलसिला। लेकिन ठीक है, हमारे अगले 20 साल के लिए जजेस लगने हैं, वो अगेन सियासी भर्तियां होंगी, उनको निकालने का तरीकेकार क्या होगा वो ही हमारे जुडिशल सिस्टम का अगर हिस्सा रहेंगे तो किसी भी बंदे का, वैसे भी आम बंदे का एतबार जुडिशल सिस्टम से उठ ही रहा है, तो इस किस्म के जजेस लगने के बाद कोई जो रही से ही वो ताबूत है उसका आखिरी कील ठुक जाएगा और